السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو۔ بہت ساری اپڈیٹس اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لیاقت چٹھا، کمشنر راولپنڈی، کیا پینترا بدلا ہے، کیا کلابازی ماری 180 ڈگریز پر۔ تحریری بیان جمع کرایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کمیٹی کو، جو تحقیقات کری تھی الیکشنز میں دھاندلی کے الزامات پر۔ جو الزامات لیاقت چٹھا نے اپنی پریس کانفرنس میں اٹھائے تھے، اور بڑا وسفرسلی اٹھائے تھے، اور کہا تھا کہ پہلے تو میں خودکشی کرنے لگا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ عوام کے سامنے جا کر سچ بولوں۔ اب جو وہ بول رہے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو وہ پہلے بول رہے تھے۔ تو کیا وہ پہلے سچ بول رہے تھے یا وہ اب سچ بول رہے ہیں، اور اب کیا بول رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیرسٹر علی ظفر نے یہ بولا ہے کہ عمران خان صاحب IMF کو بہت جلد ایک خط لکھنے والے ہیں الیکشنز میں دھاندلی کے حوالے سے، ان حلقوں میں جہاں پر دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اگلا چیئرمین کا امیدوار کون ہے؟ 3 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز آپ تک پہنچائیں گے۔ بشرا بی بی کی 2 مہینے سے اپنے خاندان والوں سے، اپنے فیملی ممبر سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے، اس کی ڈیٹیلز آپ تک پہنچائیں گے۔ سپریم کورٹ نے ایک نیا پریس ریلیز ایشو کیا، جس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے کسی بھی فیصلے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف اپیل یا نظر ثانی بھی دائر کی جا سکتی ہے، اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے، لیکن مہذب انداز میں، لیکن پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے، مس رپورٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اور صحافی عمران ریاض دوبارہ گرفتار ہوئے ہیں، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کی۔ اچھا جی، چٹھا صاحب کے اوپر بات کرنے سے پہلے مجھے یاد آ گیا عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد ہو رہی تھی تو بڑا ایک ماحول بنا ہوا تھا، میڈیا لمحہ بلمحہ رپورٹ کر رہا تھا، اور لائیو میراتھن ٹرانسمیشنز ہو رہی تھیں، کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ ہوگی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس کو بڑا اسٹرانگلی ریزسٹ کر رہی تھی، اور ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری آ کر بیٹھ گئے تھے سپیکر کی کرسی پہ، اور اس کے بعد انہوں نے وہ رولنگ دے دی جس میں انہوں نے کہا کہ جی ووٹنگ ہو نہیں سکتی آرٹیکل 5 کی روح سے، جو بھی آرگومنٹ انہوں نے اس وقت دیا تھا۔ تو پہلے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ووٹنگ ہو جائے گی، پھر لوگوں کو لگا کہ ووٹنگ اب نہیں ہو سکتی کیونکہ سپیکر کی رولنگ آ گئی، اور میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر پتہ لگا جی رات کو 12 بجے عدالت کھلی ہے، اس وقت کے چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لیا، اور انہوں نے کہا کہ آئین کا تقاضا ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے تو اس کے اوپر ووٹنگ ہونی چاہیے۔ تو اب پھر دوبارہ ووٹنگ ہو رہی ہے، پہلے نہیں ہو سکتی، پھر ہو سکتی ہے، اب ہوگی۔ اس کے بعد پھر ایکچولی ووٹنگ شروع، پھر پی ٹی آئی اس کو ریزسٹ کر رہی ہے، پھر پریزن وینز آ گئی پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر، پتہ نہیں اب کیا ہوگا پریزن وین سے۔ تو بہت ایک ماحول تھا، اور یہ سچویشن تقریباً کوئی رات 2-2:30 بجے جا کے ڈیفیوز ہوئی تھی، جب فائنلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ ہوئی تھی، اور اکیلے علی محمد خان صاحب ایوان میں رہ گئے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے، جب انہوں نے وہ تقریر بھی کی تھی، اور ایونچولی وہ ووٹنگ ہو کے پھر عمران خان صاحب پرائم منسٹر شپ سے جو ہے وہ فارغ ہو گئے تھے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ووٹنگ کے نتیجے میں۔ تو مجھے یاد ہے وہ جتنا ماحول تھا اور جتنا سسپینس تھا اس ٹائم پہ کہ ادھر کہ ادھر یہ ہوگا یا وہ ہوگا، آخر ہوگا کیا۔ تو وہ برکھا دت ہندوستان کے ایک صحافی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، پاکستان بیٹس نیٹ فلکس۔ تو برکھا دت کی وہ ٹویٹ مجھے یاد رہ گئی، میرے ذہن میں رہ گئی۔ پاکستان کی پولیٹکس ہے ہی اتنی سسپینسفل کہ پاکستانی ہر وقت سسپینس کا شکار رہتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے سسپینس میں کہ پتہ نہیں آگے جا کے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ پاکستانی اس سسپینس میں ڈوبے رہتے ہیں، تو مجھے ہنسی اس بات پہ آئی کہ ہندوستان میں جو لوگ پاکستان کی پولیٹکس کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی اس سسپینس میں ڈوبے رہتے ہیں۔ اس ٹویٹ سے مجھے یہ اندازہ ہوا، حالانکہ بہرحال آئی نو کہ ہندوستان کے اپنے بہت مسائل ہیں، اور بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، اور کئی جگہوں پہ پاکستان سے بڑے مسائل ہیں ان کے، لیکن بہرحال وہ ٹویٹ میرے ذہن میں رہ گیا۔ تو وہ ٹویٹ میرے ذہن میں آ گیا ابھی جب یہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کا تحریری بیان میرے سامنے آیا، کہ ایک شخص پہلے پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، اور میں اعتراف گناہ کرتا ہوں، اور مجھے بڑا دکھ ہے، اور صبح میں خودکشی کرنے لگا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ عوام کے سامنے جا کے سچ بولوں، اور سچ یہ ہے جو کہ انہوں نے پھر بیان کیا کہ جی 13 سیٹیں ہم نے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو 70 ہزار تک کی لیڈ سے ہروائی ہیں، اور مجھے پھانسی دے دیں، چوک میں پھانسی دے دیں، لیکن میرے ساتھ چیف جسٹس کو اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی پھانسی دے دیں، اور میں خود کو پولیس کے سپرد کر رہا ہوں۔ تو
कुछ लोगों ने तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर शुरू से ही शकूक व शुबहात किए थे, लेकिन मेरे ख्याल में मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें लगा कि वाकई यार इस बंदे को कुछ हुआ है, एकदम कोई करंट लगे और एकदम इसका कोई ज़मीर जागे और उस ज़मीर की आवाज़ पे इसने ये बात की है। तो जब बंदा इस हद तक जाए सिर्फ तो फिर वो नॉर्मली अपने बयान पे, मतलब कि आई डिड नॉट हैव अ रीज़न टू डिसबिलीव हिम, तो आई थॉट कि ये बंदा अपने बयान पे कायम रहेगा, और मुझे लग ये रहा था, मेरी प्रेडिक्शन ये थी कि ये बंदा तो अपने बयान पर कायम रहेगा, लेकिन इसके नीचे जो आरओज़ और डीआरओज़ जिनका वो जिक्र कर रहा है और जिन्हें कह रहे हैं मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरे कहने पर उन्होंने धांधली की है, वो स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि सिस्टम का खौफ तो है, वो स्टेटमेंट देंगे कि जी नहीं कोई धांधली नहीं हुई, हम कमिश्नर साहब से इत्तफाक नहीं करते हैं, और फिर उनके स्टेटमेंट्स को बुनियाद बना के इस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। लेकिन ये अंदाज़ा मुझे नहीं था कि इसी शख्स की तरफ से इतराफ़ी बयान आएगा और इस हद तक ऐसा इतराफ़ी बयान आएगा जैसा कि आया। और वो क्या है जी? इतराफ़ी बयान ये है कि मैंने एक सियासी जमात के बहकाने पर अपना बयान दिया, मेरा बयान सरीहन गैर ज़िम्मेदाराना अमल और गलत बयानी थी, मुझे अपने बयान पर बहुत शर्मिंदगी है, कौम से माफ़ी चाहता हूँ। मैं 9 मार्च को रिटायर हो रहा था, मुस्तकबिल और सरकारी मिराज छूटने से परेशान था, एक सियासी जमात के ओहदेदार के कहने पर ऐसा अमल किया, ये ओहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने पर मफरूर हो गया था, सियासी जमात के ओहदेदार से मेरा राब्ता रहता था, मैं सियासी जमात के ओहदेदार की खुफिया मदद भी करता था, मैंने 11 फरवरी को खुफिया तौर पर लाहौर जाकर उस रहनुमा से मुलाकात की, इस रहनुमा ने मुझे इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के मंसूबे पर काम करने का कहा, मुझे उसके सिले में मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया, फिर मैंने मशवरा दिया कि मैं इस्तीफ़ा दूँ जिसमें धांधली का इल्ज़ाम लगाने की बात शामिल हो, लेकिन इस्तीफ़े का ज़्यादा असर ना होने के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ैसला किया। इस सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हमायत थी। इस सियासी रहनुमा के मुताबिक आला क़यादत की हिदायत पर मंसूबा तरतीब दिया गया, चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया, जिसका मकसद अवाम में नफ़रत भड़काना था। मैंने PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर भरपूर ड्रामा किया, मंसूबे के मुताबिक ख़ुदकुशी और फांसी पर लटका दो जैसे जज्बाती जुमले बोले। मुझे कभी भी बाशमूल इलेक्शन कमीशन कि किसी ने धांधली की कोई हिदायत नहीं दी, कोई भी RO ऐसे किसी अमल में मुलव्वस नहीं था, अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, पूरी कौम बिलखसूस तमाम सरकारी मुलाजमीन से माफ़ी का खास्तकार हूँ। तो आप देखिए कि ये क्या कलाबाजी है 180 डिग्रीज़ पर, ये क्या पैंतरा बदला है चट्ठा साहब ने। पहले जो कहा था वो भी आपको मालूम है और अब जो कह रहे हैं वो भी आपको मालूम है, लेकिन चट्ठा साहब जो कुछ भी कह रहे हैं अब उसके ऊपर लोग जो हैं अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस तो कर रहे हैं। लेकिन अपेरेंटली मैं समझता हूँ कि अब पता नहीं चट्ठा साहब के ज़हन में क्या, एक चीज़ मेरे ज़हन में वैसे तब भी आई थी, हालांकि जब उन्होंने वो आकर कहा ना कि जी मैं ये और वो और फांसी दे दें और गुनहगार हूँ और गलती हुई है और ऐसा नहीं हो सकता और मेरे बड़ों ने मुल्क बनाया था, मैं इसकी पीठ में कैसे खंजर घोंप सकता हूँ, तो मुझे लगा कि यार ये बंदा वाकई में ही बिलीव्स व्हाट ही इज सेइंग एंड ही इज़ गोइंग टू स्टैंड बाय इट, ये मुझे लगा उस टाइम पे। लेकिन सिर्फ एक जो ख्याल मेरे जहन में आया ना इसके अगेंस्ट, वो ये आया कि यार ये मार्च में बंदा रिटायर हो रहा है और कमिश्नर, इससे ऊपर इसकी मतलब कि कोई नौकरी नहीं थी, आगे कहीं नहीं जाना था, तो चंद दिन पहले, 1 महीने से भी कम, चंद दिन पहले जिस बंदे का ज़मीर जागे तो वो भी क्या ज़मीर जागे, मतलब कि सारी ज़िंदगी आपने सरकारी, एंड दिस वाज सर्टनली नॉट द फर्स्ट टाइम के पाकिस्तान में कोई इलेक्शन मुतनाज़ा था या किसी इलेक्शन के हवाले से धांधली थी, और उसके अलावा बहुत सारी बातें होंगी। तो एक होता ना रिकॉर्ड होता है, आपको पता लगता है कि जी कोई अफसर बड़ा अपराइट है ये वो, तो इस तरह की कोई बात पहले कभी चट्ठा साहब के बारे में सुने। ऑल ऑफ अ सडन ही बिकेम अ रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ एन ऑफिसर, अ ब्यूरोक्रेट हु इज टॉकिंग अगेंस्ट द सिस्टम, ठीक है, और ज़मीर के जाग जाने पे आवाज़ उठा रहा है। तो वो चीज़ मुझे तब भी थोड़ा लगी कि यार इसके अंदर शायद कुछ ऐसा, लेकिन जनरली मुझे लगा कि ये बंदा खड़ा रहेगा अपने बयान के ऊपर और इसके मातहत जो है उनको इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बहरहाल चट्ठा साहब ने खुद ही ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि आपके सामने अब आ गया। इससे बहुत बेहतर था कि आराम से इज़्ज़त से रिटायर हो जाते, और अगर ज़मीर के जागने पर ही वो स्टेटमेंट दिया था और आगे यही करना था तो फिर बात ही ना करते। मेरे ख्याल में इससे बेहतर ये होता। लेकिन बहरहाल
آگے چلتے ہیں جی. علی ظفر صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے IMF کو ایک خط لکھا جائے گا جس میں کہا جائے گا کہ جتنے حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے اس کا آڈٹ کرایا جائے. اس آڈٹ میں جوڈیشری کا بھی عمل دخل ہوگا. اگر آڈٹ نہیں ہوتا تو IMF سے قرض کا اقدام ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو ان کا یہ کہنا ہے علی ظفر صاحب کا کہ IMF اور یورپین یونین اور دیگر اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کا اپنا ایک چارٹر ہوتا ہے اور اس چارٹر میں گڈ گورننس کی بات ہوتی ہے اور وہ ان ملکوں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں جہاں پہ گڈ گورننس ہوتی ہے. اور گڈ گورننس کا سب سے بنیادی جز ڈیموکریسی جمہوریت ہوتا ہے اور جہاں پر جمہوریت نہیں ہوتی یہ ادارے وہاں پر کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. لہٰذا اگر پاکستان میں صحیح جمہوریت نہیں، الیکشن دھاندلی شدہ ہے، تو وہ پاکستان کو اگر لون دیں گے تو اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا. اب یہ جو آرگیومنٹ ہے اس کی دو ڈائمنشنز ہیں، ایک پولیٹیکل ہے، دوسرا اکنامک ہے. جہاں تک اکنامک کا تعلق ہے کہ پاکستان کو لون دیں گے تو پاکستان کا نقصان ہوگا، تو اس کے اوپر تو میرے خیال میں کسی اکنامک ایکسپرٹ کو بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کو لون اگر IMF کی طرف سے ابھی نہیں ملے گا تو کیا پاکستان کا نقصان ہوگا، یا پاکستان اگر لون ملے گا تو پاکستان کا نقصان ہوگا، یا لون نہیں ملے گا تو پاکستان کا نقصان ہوگا. کیونکہ اپیرنٹلی لون نہیں ملے گا اور جس طرح پاکستان قرضوں کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے تو اس سے تو پھر پاکستان ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے. تو اس کے اوپر تو I'd really want to know کہ اکنامکس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کیا کہنا ہے. لیکن اپیرنٹلی مجھے IMF کا فی الحال جو قسط پاکستان کو ضرورت ہے، ریاست پاکستان کو ضرورت ہے، وہ نہ ملے تو سرٹنلی پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہوا اگر نظر آتا ہے تو میرے خیال میں اس میں پاکستان کا نقصان ہے اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز جو اس کی پولیٹیکل ڈائمنشن ہے، یہ بات درست ہے جو علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ ان اداروں کے چارٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ جی ہم گڈ گورننس اور جمہوریت اور اس طرح کی جگہوں پہ کام کریں گے اور ان کو پسند کرتے ہیں. لیکن علی ظفر صاحب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو تو بخوبی اس بارے میں اندازہ ہوگا اور اس کے بعد ہی سوچ سمجھ کر انہیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے IMF کو خط لکھنے کا یا نہ لکھنے کا، کہ یہ اتنے اپنے چارٹر پہ نہیں چلتے ہیں سارے ادارے. کتنا اقوام متحدہ اپنے چارٹر پر چل رہی ہے مجھے بتائیے، اور کتنا مطلب کہ امریکہ یا دیگر ملک جو ہیں جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جن کے اپنے ملکوں میں وہ جمہوریت اور رول آف لا اور اس طرح کی ویلیوز کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ باقی ملکوں میں اس چارٹر پر چلتے ہیں. مجھے بتائیں ابھی جو کچھ غزہ میں ہو گیا ہے اور جتنے لوگ شہید ہو گئے، تقریباً 29,000 سے اوپر، ابھی لیٹسٹ جو خبر ہے اس میں 900 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں تازہ ترین حملے میں. اور یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے یہ دوبارہ دوسری دفعہ ویٹو کر دیا اقوام متحدہ میں غزہ کے حوالے سے بات کرنا. تو کدھر گیا چارٹر جہاں پر 29,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں بچوں سمیت اور ایک قیامت کا عالم برپا ہے، وہاں پہ ان کے چارٹر کام نہیں کرتے بھائی انٹرنیشنل لیول پہ. یہ علی ظفر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، میں علی ظفر صاحب کو کہہ رہا ہوں. تو اتنا معصوم نہ بنے کہ جی آپ کو ایک دم آپ کہیں گے اور ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. ان کو سب پتہ ہے، IMF کو بھی سب پتہ ہے، امریکہ کو بھی سب پتہ ہے اور دیگر انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی سب پتہ ہے. آپ کے کہنے پہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی آنکھیں کھلیں گی اور آل آف اے سڈن وہ کہیں گے اچھا PTI والے کہہ رہے ہیں تو ہم ریاست پاکستان کو لون کی اگلی قسط نہیں دیں گے. وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ چلیں گے اور جہاں پہ ان کو اپنا فائدہ نظر آئے گا وہ اس کے مطابق چلیں گے. تو آپ کوئی ایسی بے وقوفی مت کیجئے گا. یہ میں PTI علی ظفر صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی اس کو کہہ رہا ہوں، آپ کوئی ایسی بے وقوفی مت کیجئے گا کہ جس سے آپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں کہ دیکھیں یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے، کیونکہ IMF نے آپ کے کہنے پر نہیں چلنا ہرگز. یہ مطلب کہ ریکارڈ ہے. جتنے ملکوں میں بہت سارے ملکوں میں ظلم ہو رہے ہیں، بہت سارے ملکوں میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان ملکوں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، ان کے تعلقات ہیں. انٹرنیشنل لا کتنا فعال ہوتا ہے. ہم تو مطلب کہ لا کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے بہت عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لا ان جگہوں پر کیوں خاموش ہے. اقوام متحدہ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کیوں کشمیر پہ خاموش ہے؟ لیکن خاموشی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اینڈ پلے یور کارڈز رائٹلی. دس از این ایڈوائس جو کہ میں دینا چاہتا تھا. آگے بشرا بی بی کی وکلا کا یہ کہنا ہے
کہ 2 مہینے سے ان کی فیملی سے ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی ہے، وچ از ریئلی رانگ، اور ان کے جو حقوق ایک پرزنر کے طور پہ ہیں یہ ان کی خلاف ورزی ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں 3 مارچ کو، اور ان انٹرا پارٹی الیکشنز میں اب بیرسٹر علی ظفر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے امیدوار ہوں گے۔ یہ موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا ہے بیفور دا میڈیا، اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہوں گے۔ تو میرے خیال میں ایک طرح سے یہ اچھا ٹرینڈ ہے، پی ٹی آئی کے اندر بہت اچھا ٹرینڈ ہے کہ اب جو نئے ایک چیئرمین آیا عمران خان صاحب کے بعد، اور اب یہ نہیں کہ اسی کو آگے چلا رہے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن میں ایک نئے بندے کو لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے وہ جمہوریت کو پروموٹ کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے دیے جانے والے ایک فیصلے کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ اب میں نے وہ فیصلہ بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں اخبارات کی سرخیوں پہ اور تجزیوں پہ چل کے کسی بھی فیصلے کے اوپر بات نہیں کرتا ہوتا، میں ڈائریکٹلی وہ ججمنٹ پڑھ کے وہ سارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو وہ میں نے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر گیا ہوں، میں نے وہ ویب سائٹ کھولی ہے، اس پہ بلاسفمی کی ایک بیل لی ہے سپریم کورٹ کے فل بینچ نے، جس میں مسرت ہلالی چیف جسٹس اور جسٹس محمد علی مظہر تھے، اور میں نے وہ پورا ججمنٹ پڑھا ہے، لیکن ایونچولی آئی کیم ٹو نو کہ یہ وہ والا ججمنٹ نہیں ہے، یہ دوسرا ججمنٹ ہے۔ اب وہ دوسرا ججمنٹ جس کے اوپر بات ہو رہی ہے وہ میں نے ڈھونڈا ہے، لیکن وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر نہیں لگا ہوا۔ ہاں، اب وہ اس ایسیز ضرور لکھے گئے ہیں اس کے اوپر اخباروں کے اندر کہ جی اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ رپورٹنگ کو بنیاد بنا کے میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں وہ فیصلہ براہ راست بذات خود پڑھ کے پھر اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سرٹنلی معاملہ سینسٹیو ہے۔ تو وہ ابھی تک مجھ تک میری رسائی نہیں ہو سکی ہے اس فیصلے تک، وہ جیسی ہوگی ممکن تو پھر پڑھ کے میں وہ آپ تک پہنچاؤں گا، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنے ویلاگز میں قانونی معاملات پہ فیصلوں پر پڑھ کے آپ تک پہنچاتا ہوتا ہوں۔ لیکن ان دا مین وائل جو سینسٹیو حساس معاملات ہیں اس پر احتیاط کی تو ضرورت ہے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے پریس ریلیز بھی آیا ہے کہ جی آپ اپیل فائل کریں، آپ نظر ثانی کی درخواست دیں، آپ تنقید کریں، لیکن پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب اس فیصلے میں ایگزیکٹلی کیا ہے یہ تو وہ پڑھ کے ہی پھر فیصلہ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بات ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، لیکن میں نے ابھی یہ بھی نہیں کوئی خاص دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایگزیکٹلی کیا بات ہو رہی ہے، لیکن مجھے اندازہ ضرور ہے اس کا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو لیکن میں وہ فیصلہ پڑھ لوں پھر اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور آخری خبر ہے جی عمران راز کی گرفتاری، اور خبر یہ آئی ہے کہ رات گئے ان کو دوبارہ گرفتار کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ جو سپریم کورٹ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس فیصلے کو لے کر اس میں گرفتار کیا گیا، لیکن اس کی کوئی کنفرمڈ رپورٹس نہیں ہے کہ کس چیز میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ جی جو پہلے ان کو نوٹس آیا ہوا تھا، آج صبح 11 بجے ایف آئی اے کے سامنے انہوں نے پیش ہونا تھا، کیونکہ چند صحافیوں کو نوٹسز گئے تھے کہ سپریم کورٹ کے خلاف ایک میلیشیس کیمپین ہو رہی ہے سوشل میڈیا، جس میں بہت سارے لوگوں کے نام تھے، تو اس میں طلب کیا ہوا تھا، تو اس میں گرفتاری ہو گئی ہے۔ کچھ کا خیال ہے میرے خیال میں کہ وہ ان کے وکیل ہی شاید کہہ رہے تھے کہ اینٹی کرپشن کے لوگ ساتھ آئے ہوئے تھے، تو شاید اینٹی کرپشن کا کوئی پرچہ ہو گیا، لیکن کچھ کنفرم نہیں ہے ابھی تک کہ کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے پاکستان میں، کیونکہ اب صبح ہو گئی ہے۔ تو اگر تو ان کو آج پیش کیا گیا کسی عدالت میں تو سرٹنلی بتایا جائے گا کہ جی یہ مقدمہ ہے، اس مقدمے میں یہ مطلوب تھے ان کو، جنہوں نے بھی ان کو گرفتار کیا، تو اس سے پتہ لگے گا۔ اور اگر ان کو نہ پیش کیا گیا تو میرے خیال میں سرٹنلی ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ریٹ فائل کریں گی ان کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں، اور پھر ہائی کورٹ بلا کر پوچھے گا، اور وہاں پر پھر یہ ریکارڈ دیتی ہیں اتھارٹیز آگے کہ جی اس کیس میں یا اس مقدمے میں ہم نے گرفتار کیا۔ لیکن یہ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی یہ ابھی کلیئر کچھ نہیں ہے، یہ میرے خیال میں اگلے چند گھنٹوں میں یا ایک آدھ دن میں کلیئر ہوگا، تو پھر جیسے کلیئر ہوگا آپ کے ساتھ مزید شیئر کریں گے۔ شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔